عروجوں کا مسئلہ کس نے پیدا کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا. جب کوئی عروج کرنے والی قومیں متقدس ہو گئے خدا بن جائیں تو یہ جغرافیہ بنانے کے حق اپنے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، منوپلائز کر لیتے ہیں. ان کے بنائے ہوئے جغرافیہ میں جو وجود کرے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قیمت پہ اس کو اجازت دیں. خدا کے بنائے ہوئے جغرافیہ میں وہ دوسری مریض گزریاں کر لیں. تو جغرافیہ تاریخ کتاب اول کا بدلتا رہتا ہے، اور جس قوم کو عروج حاصل ہو اور طاقت حاصل ہو وہ جغرافیہ کارو کرتی ہے، گھڑتی ہے. تو آج کل جغرافیہ ان کے قبضہ قدرت میں گیا ہوا ہے. شرارت سے مراد یہ ہے کہ فساد پیدا کرتے ہیں کہ ان کے بنائے ہوئے جغرافیہ کو قبول نہ کر کے بڑی خبیث چیز ہے، بڑا سخت فساد بھی ہے. اور صدام حسین کا فساد کیا تھا؟ اس کا فساد صرف اتنا تھا کہ کویت جو عراق کا حصہ تھا، انگریز نے جو جغرافیہ بنایا اس میں اس کو کاٹ کر ایک الگ ریاست بنا دیا. اس کو اپنی بقا کے لیے ساحل سمندر تک پہنچنے کے لیے اس کا جو حصہ درکار تھا، اس یقین پر کہ ہمارا ملک تھا، اس کی طرف اس نے حملہ کیا یا حاصل کرنے کی جو کوشش کی. یہ ایک اتنا بڑا فساد تھا جسے ساری دنیا مدعا ہو گئی اور بڑی بڑی حکومتوں کو خطرناک ہو گئے. فساد صدام حسین نے کیا نا جو حملہ کیا، لیکن فساد کی روح کیا تھی؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ انگریز نے جو جغرافیہ بنایا تھا اس نے ضرورت یہ کی، اور کتنی خطرناک ضرورت ہے کہ اس جغرافیے کو تبدیل کر کے اپنے جغرافیے کے ساتھ شامل کر لے، کیونکہ یہ نزدیک کی تاریخ کا جغرافیہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور فلسطین میں کیا ہوا؟ فلسطین میں 2000 برس پہلے جغرافیہ تبدیل ہو چکا تھا، اور وہ انگریزوں کا بنایا ہوا جغرافیہ نہیں تھا، اور جغرافیہ تبدیل ہو کر مستحکم ہو چکی تھی. جو مستحکم تک رومن تھی، پھر دوسری آتی رہی، یہاں تک کہ رسول اللہ کے زمانے کے بعد جلد ہی تقریباً 1300 سال پہلے آج سے فلسطین پر مسلمان مستحکم ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اس جغرافیہ کو کس نے تبدیل کیا ہے؟ انگریزوں نے. اس وجہ پر کہ تاریخ یہ کہتی ہے کہ یہاں پہلے یہودی آباد تھا، اس لیے تاریخ کے بنائے ہوئے جغرافیہ کے مطابق ہونا چاہیے. تو بیروت کی تاریخ یاد رہی اور عراق کے قریب کی تاریخ بھول گئے. کون سا اصول اس میں کام کر رہا ہے؟ طاقت کا. اور یہ اصول بڑا پکا اصول ہے، مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ مائٹ از رائٹ. یہ کوئی فرضی بات نہیں ہے، حقیقت ہے. اس لیے اگر انہوں نے لڑنا ہے تو پاگل پن نہ کریں کہ کمزور ہو کر بڑوں کے ساتھ بحث چھیڑ بیٹھیں. اگر کریں گے تو پھر اس کے مقابل کی سزا قبول کرنے کے لیے یا جرت کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بحث منطقی کہ انہوں نے ظلم کیا، یہ سب بیکار ہے. یہ دنیا طاقت کی دنیا ہے، طاقت کی بات سنتی ہے. پہلے طاقت حاصل کرو اور پھر اپنا ایک مقام پیدا کرو، جسے جاپان نے کیا ہے. چھوٹا سا ملک اب سب کی رہنمائی کر گیا ہے، اور جاپانیوں نے لکھا ہے کہ ہم نے معلوم محسوس کر لیا کہ طاقت کے سوا یہ زبان سمجھتے نہیں، اس لیے ہم نے طاقت پیدا کی اور دیکھو اس کو کتنا بخار حاصل ہوا ہے، بہت بڑا مرتبہ ملا ہے. تو طاقت اور اقتصادیات دراصل ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. پہلے اقتصادیات مضبوط ہوتی ہیں، پھر طاقت مضبوط ہوتی ہے. اور اقتصادیات مضبوط ہوں تو ضروری نہیں کہ طاقت بھی مضبوط ہو. پھر شعور ہونا چاہیے کہ اس اقتصادی دولت کو کیسے استعمال کیا جائے. تو جاپان کو یہ سب چیزیں حاصل تھیں، اقتصادیات اس نے اپنی بہتر کی اور شعور تھا، اس لیے ان کا بہترین استعمال کیا. اور ان سے ہتھیار مانگنے کی کوئی مہم اس نے نہیں چلائی.
کیونکہ اتنی چھوٹی سی بات جاپان کو معلوم تھی کہ جن قوموں سے مقابلہ کرنا ہے، جن کے سامنے سر اٹھانا ہے، ان سے بھیک مانگ کے ہتھیاروں کی ان سے لڑائی نہیں ہو سکتی. جو کچھ بنا خود بنایا، نقل اتاری ان کی، لیکن نقل اتار کے کمال کر گئے کہ اس سے بھی بہتر چیز کر گئے. یہ سیدھا سادہ اصول جاپان نے سیکھ لیا جس کا مذہب بھی کوئی نہیں تھا. اور مسلمانوں کو قرآن اتنی عقل دی، حکمت و والت المومن ہے. میں جہاں بھی حکمت دیکھو گے اس کی نقل اتارنا اور شرمندہ نہ ہونا، یہ بات ہے جو دراصل مومن کو زور دیتی ہے. حکمت تمہاری خاطر بھی خدا تعالیٰ نے جن پیدا کی ہے. تو حکمت کی باتیں سیکھو اور اس کے مطابق عمل کرو. یہ کرنے کے لیے تھوڑی سی طاقت آتی ہے، چھڑانے بڑی اونچی مان لائی جاتے ہیں. صدام حسین صاحب کی ضرورت سن رہے ہیں، یوں نکا دیں گے یہ بیگ لے کے آئے امریکن، اور ان بیگوں میں بند کر کے ان کی لاش واپس جائیں گی. انہوں نے ویتنام میں دیکھا تھا کچھ ہوا تھا، تو ویتنام والا کردار کیا حاصل کرتے، اور ویتنام والا جغرافیہ تو ہوتا ان کا. ویتنام میں تو اتنی ویجیٹیٹو گروتھ ہے کہ وہ ہر درخت کے اندر ایک ان کا دشمن چھپ سکتا ہے. یہاں کھلے ریت کے میدانوں میں کیا چھپیں گے؟ جو انہوں نے ٹرنچیں بنائی تھی ان کے اندر بم مار مار کے ان کو نہیں جلا کے بھون کے ختم کر دیا. تیل ڈال کے ان کو آگ میں لگا دیں، زندہ اس سے نہیں جل گئے سب کچھ. اب عقل کے بغیر کیسے ممکن ہے کہ انسان مقابلہ کرے اور بنیادی حقیقتوں کو نظر انداز کر کے پھر مقابلہ نہیں ہو سکتا. وہ توپیں جو توپ کے جو بنا رہا ہے صدام حسین، یہ بھی ان لوگوں کی بڑی مزیدار سیاسیاں ہیں، کھیلتے ہیں لوگوں سے. وہ ساری جگہ انگریز بنا کے دے رہے تھے اس کو پرزا پرزا، اور ہر پرزے کی قیمت بے شمار حاصل کر رہے تھے. اس کی ایسے قیمت سے بہت زیادہ کافی انگریزوں بھی جاتے تھے، اور پتہ تھا سب کو کتنا ہو گیا، کتنی بننے والی ہے. دنیا کو کہہ رہے تھے ہماری معلومات کے مطابق توپ بننے والی ہے جو اتنے 1000 میل تک گولا پھینکے گی اور ساری دنیا کا خطرے میں پڑ جائے گا. ایک توپ ان کے راکٹ جو ہیں یہ ساری دنیا میں چکے کھاتے جہاں چاہے گر جائیں. یہ کھیل تماشے ہو رہا ہے، آپ سب کو پاگل بنا رہے ہیں. غریب ہو کمزور ہو طاقت سے بڑھ کے سوارنا مارے مگر پاگل کیوں نہ بنو. میں یہ کہتا ہوں ان کو کہ خدا کے واسطے عزت سے بچا لے. اگر جسم میں بچتا عزت نفس سے بچاؤ. ہر وقت میں باغی بناتے ہیں، ہر وقت ان سے کھیلتے ہیں. یہ تسلیم کر لے کہ تمہیں طاقت نہیں ہے، اور دعا کرو اور طاقت بڑھاؤ، اور اس طریق سے طاقت بڑھاؤ کہ دشمن اس پر ہاتھ نہ ڈال سکے. جسے جاپان نے جب طاقت بڑھائی ہے تو اس کو کچھ بھی نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نہیں ہے. ظہور